الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت پاک کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کی یہ 10ویں محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور مسلسل روزانہ رات کا ایک حصہ ہمارا اور آپ کا سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے اور سنانے میں گزرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری ایک محفل بھی اگر قبول ہو گئی تو یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہر دور کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ دور کتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، کتنا بھی جدید ہو جائے، لیکن ہر دور اور ہر لمحے کو مصطفیٰ جان رحمت کے اسوائے حسنہ کی ضرورت ہے۔ بغیر مصطفیٰ کے اور آپ کے طریقہ کار کے دنیا کا نظم و نظام نہ پہلے کبھی چلا تھا اور نہ بعد میں کبھی چل پائے گا، اور ہم کو اللہ رب العزت نے بڑا مقدر والا بنایا کہ ہم اسی نبی کے امت میں پیدا تو ہوئے ہی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے عاشقوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کا عشق، ان کی محبت رب کائنات نے ہمارے دلوں میں ڈال دی، اور یہ توفیق بھی دے دی کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کا چرچا کریں۔ بس اسی ذوق اور شوق کے ساتھ آپ حضرات محفل میں تشریف لاتے ہیں اور روزانہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، اور اگر کوئی زندگی کا لمحہ یا زندگی کا رکن اسوائے مقدس کے خلاف ہو تو ایسی محفلوں میں اصلاح کے بعد انسان پھر راہ راست پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بالکل توجہ کے ساتھ سنیں۔ کل آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو جو مدنی زندگی کے ہیں انہیں سماعت فرمائے، اور غالباً 3 ہجری یا 2 ہجری کے اختتام تک میں نے کل جنگ احد کے ساتھ اور چند بالکل اختصار کے ساتھ متفرق واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ 23 سالہ جو زندگی ہمارے نبی کی ہے، یہ 23 سالہ زندگی بالخصوص اتنی جد و جہد کی ہے کہ اس 23 سالہ زندگی میں
جہاں میرے نبی کے معجزات ہیں، جہاں میرے نبی کے اخلاق اور کردار ہیں، وہیں زیادہ تر حصہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تبلیغ کی اشاعت اور دین کے فروغ میں گزرا، اور پھر اس پر آنے والے مصائب و آلام اتنے ہوئے کہ تقریباً سریا اور غزوات ملا کر اگر گنتی کریں تو 100 سے زیادہ اس کی تعداد بنتی ہے۔ یعنی ان 23 سالوں میں، اور بالخصوص ان 10 سالوں میں جب مدینے میں میرے آقا تشریف لے آئے، تو جتنے بھی غزوات اور جنگیں ہوئی، ان 10 سالوں میں 100 سے زیادہ جنگیں جو متحدہ طور پر جتنی بھی غیر اسلامی تنظیمیں اور غیر اسلامی اقوام تھیں، وہ تمام لوگوں نے مل کر مسلمانوں کو دبانا چاہا، انہیں نیست کرنا چاہا، اور یہ اسلام کی شعائیں جو عرب سے اٹھی تھیں ان کا خیال تھا کہ ہم اسے بجھا دیں گے، لیکن ہر ایک کوشش کے باوجود بھی یہ ناکام رہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا دین روزانہ ترقی پاتا گیا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ترقی پاتا رہے گا۔ اس درمیان پہلی ہجری سے میرے آقا کے حجۃ الوداع تک سوائے جد و جہد غزوات کے اور تاریخ کے اندر جب آپ کبھی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا اگر محض سیرت پڑھیں، ورنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر عنوان کی جان ہے۔ اگر آپ اخلاق پر بات کریں تو اس کے لیے وقت ہے، نبی کے معجزات اتنے ہیں کہ اس کے لیے وقت درکار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے ایک ایک پہلو پر سینکڑوں نہیں ہزاروں تعلیمات موجود ہیں، لیکن ہماری یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کی نیت سے اور اسی غرض سے ہم لوگ منعقد کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اسے سنیں، اور سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی امتی ہوں، کوشش کروں کہ ایک مرتبہ میرے آقا کی مکمل سیرت کتابوں کے ذریعے پڑھ کر خود بھی اپنے آپ کو منور کروں، اور اپنے گرد و نواح آنے والے لوگوں کو بھی سیرت پاک مصطفیٰ سنا سنا کر ان کے قلوب و اذہان کو بہتر بناؤں۔ یہ اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں جب بیٹھیں تو اس عزم کو لے کر اٹھا کریں کہ جب ہم آئندہ سال انشاءاللہ اللہ نے عمر دی اور اس ذکر کی توفیق دی تو ہم مطالعہ کر کر بیٹھیں گے، تاکہ سننے کا مزہ اور 2 گنا زیادہ ہو جائے، اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں نقش ہو جائے۔ کل آپ حضرات نے ہجرت کے دوسرے اور تیسرے سال کے واقعات سماعت کیے، جس میں سب سے اہم واقعہ تھا جنگ احد۔ تیسری ہجری کا جب آغاز ہوا تو احد میں چونکہ مسلمانوں کو جانی مالی بڑا نقصان ہوا تھا، تو اس وجہ سے کچھ دیر خاموشی اختیار کی گئی ایمان والوں کی جانب سے، اور یہ تو پہلے بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی پر ہتھیار اٹھائیں۔ جب تک ظلم سہا، جب تک رب کائنات نے انہیں مقابلے کا حکم نہیں دیا، اور جب سے حکم ملا تو یہ اسی عوض پر اپنی تلواریں میان سے باہر نکالتے تھے جب سامنے باطل قوم آ کر آپ پر چڑھائی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4تھی ہجری کے ابتدا میں اپنے صحابہ جو انصار اور مہاجرین، جن میں سے کئیوں کی جانیں گئیں اور کئیوں کا مالی نقصان ہوا، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی۔ لیکن یہاں تربیت کا وقت کہاں کہ یہاں ابھی ان کے زخم بھرے بھی نہ تھے، اور کفار و مشرکین کی جانب سے چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہے۔ ایک سیریہ ابو سلمہ یہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اور مدینے کے لوگوں کا ایک قافلہ کسی غرض سے ان سے ٹکرا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کو لعن طعن کیا، ان پر لعنتیں بھیجی اور ان کا مسخرہ پن اڑایا کہ دیکھا ہم نے بدر کا تم سے بدلہ لیا، تمہیں شکست دی، تمہیں ہرایا، تمہیں مارا، لیکن صحابہ اکرام چونکہ اتباع مصطفیٰ کے اتنے پابند تھے کہ انہوں نے خون کا گھوٹ پیا، اور خون کا گھوٹ پہ کر وہاں پڑاؤ ڈالا، اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینے جا کر نبی کو حکم سے اجازت لو یا نبی کو خبر دو کہ اب یہ ظالم تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں
اور یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈرا دیا، ہمیں دھمکا دیا۔ اور بدر میں جو مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، اس فتح کے بعد پورے عرب میں ایمان والوں کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی کہ یہ 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی، انہیں ہرا دیا۔ سب کے دلوں میں ڈر اور خوف اور ملال تھا۔ لیکن احد کے بعد ان کے اندر پھر سے دلیری پیدا ہوئی، چونکہ احد کا کافروں نے ایک غلط مفہوم لوگوں کو بتایا کہ ہم نے انہیں شکست دی، انہیں ہرایا، انہیں رسوا کیا۔ اور یہ بات جب تمام اقوام باطلہ تک پہنچی اور دیگر مذاہبوں تک پہنچی تو وہ لوگوں کے اندر پھر سے شعاعیں دلیری کی اٹھ گئی، اور یہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح سے انہوں نے ستانا شروع کر دیا۔ یہ 34 ہجری تھی، پھر ایک متحدہ انہوں نے تنظیم بنائی، اور اسی تنظیم کے گٹھن کو احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب لوگ متحدہ طور پر مسلمانوں پر قابض ہوئے تو اس جنگ کو جنگ احزاب، اور عام طور پر اس کا نام جنگ خندق ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا تمام جماعتیں ایک ساتھ مل جانا، تمام جماعتوں کا مل کر حملہ کرنا، یہ معنی ہے احزاب کا۔ اور خندق اس لیے کہ یہ لڑائی مدینے کے اندر رہ کر لڑی گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑائی کے لیے خندق کھدوایا تھا۔ اچھا، جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا، یہ جب واقعہ پڑھ رہا تھا اس سے پہلے بات ذہن میں نہیں آئی، لیکن جب لفظ احزاب اور خندق کے پورے معاملات نظروں سے گزرے تو پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے دور میں بھی، تمام اقوام باطنہ اس مذہب کو مٹانے اور نیست کرنے کے لیے متحدہ طور پر وجود میں آئی ہیں۔ اور سب سے زیادہ مکر و فریب والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ قوم یہود ہے، کہ یہ مدینے میں تھے، انہیں مدینے سے نکالا گیا، یہ کچھ جا کر خیبر میں بسے، اور الگ الگ جہاں ان کے حامی اور مددگار تھے وہاں انہوں نے اپنے خیمے اور اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ اور جب جنگ خندق کی باری آئی تو یہ جنگ کی پہل اصل معنوں میں یہودیوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ مدینے کے قریب ہی ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے کے لوگوں نے جب بدر کے احد کے معاملات سنے، اور سننے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ ان کا بڑا نقصان ہوا اور یہ مال سے بھی کمزور، لوگوں سے بھی کمزور ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی اور دیگر قبائل کو جمع کرنا شروع کیا۔ اطراف میں جتنے یہودیوں کے قبائل اور ان کی قومیں تھی سب کو جمع کر کر پھر انہوں نے مشرکین مکہ تک بھی خبر پہنچائی، اور یہ خبر یہودیوں کا ایک قاصد لے کر جب ابو سفیان کے پاس پہنچا تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو ہم تعداد میں کم تھے، ابھی تک تو ہم کہیں نہ کہیں ان سے شکست اور پاش کھا ہی جاتے تھے، لیکن اب ہم ان کے دشمن نہیں بلکہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والی قوم جو اپنے آپ کو یہودی کہتی ہے، اب تو وہ بھی ان کے مقابل کھڑے ہو رہی ہے، ان کو قتل کرنا چاہتی ہے، انہیں صف ہستی سے ہٹانا چاہتی ہے۔ اب جب ابو سفیان کو اس کی خبر ملی تو ابو سفیان نے فوراً ان کی تحریک اور ان کی دستاویز پر لبیک کہا، اور لبیک کہنے کے بعد کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے تیاریاں شروع کی، اور تیاریاں شروع کرنے کے بعد یہ تقریباً 3000 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل انہوں نے اپنی جماعت بنائی، اور کہا کہ اب مدینے پر چڑھائی کرنا ہے، اور مدینے میں جا کر ان مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے۔ یہودی ساتھ ہو گئے، مشرکین ساتھ ہو گئے، اور اجماعی طور پر اتحاد کر کر انہوں نے اپنی تیاری کی، اور وہاں سے یہ نکلنا چاہتے تھے۔ اب حال یہ ہوا کہ جب انہیں اس چیز کی خبر ملی، مسلمانوں کو جب ان کے پاس قاصد پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ عام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ مشورہ کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے تمام عقلوں کا جامع بنایا۔ آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، اور کئی ایسی نظیریں قرآن و احادیث میں موجود، لیکن اس کے باوجود بھی باقاعدہ میرے آقا صحابہ کو جمع فرماتے،
اور صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد ان صحابہ کو پیش پیش آگے رکھتے کہ جن کے اندر علم اور عقل بھی بہتر تھی، اور پھر ان صحابہ کے سامنے ہونے والے معاملات کو مصطفیٰ پیش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معاملات پیش کیے اور قاصد کا خط بتایا کہ دیکھیں، بدر و احد کے بعد اور چھوٹے موٹے غزوات اور سریہ کے بعد اب یہ ظالم متحدہ طور پر اکٹھا ہو کر ہمارے شہر مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اگر ہم نے ان کا دفاع نہ کیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں بڑا نقصان ہو۔ صحابہ سے پوچھا، بتائیں ان کے مد مقابل جانے کے لیے کیا ہم شہر سے باہر جا کر لڑائی کریں یا شہر کے اندر لڑائی کریں؟ کئی ایک مشوروں کے بعد مشورہ اس بات پر طے پایا گیا کہ بدر میں ہم باہر نکلے، احد میں ہم نے مدینے کے باہر پہنچے، لیکن اب چونکہ یہ بڑی جنگ اور متحدہ طور پر یہ لوگ آ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھے ہم پر حملہ آور ہوں اور آدھے شہر کی طرف بڑھ جائیں، اس لیے ہم اپنے نقصانات زیادہ نہ کریں اور شہر میں رہ کر ہم ان کا مقابلہ کریں۔ جب یہ تدبیر تیار ہوئی کہ شہر میں رہ کر یہودیوں اور مشرکوں کا مقابلہ کیا جائے گا، تو تین طرف سے تو وہ گھس نہیں سکتے تھے۔ ایک طرف تو بڑی سکڑی گلیاں تھیں اور لوگوں کے مکانات تھے، دوسری جانب کھجور کے باغات، اور پھر تیسری جانب بھی مکانات لوگوں کے تھے، لیکن ایک جانب کھلا ہوا میدان تھا کہ جہاں سے مشرکین آسانی سے شہر کے اندر داخل ہوتے، اور داخل ہونے کے بعد وہ شہر کو تباہ کرتے، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے۔ اللہ کے رسول نے شہر کے تمام سرحدوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم شہر کے اندر رہ کر لڑیں گے، لیکن اس راستے کی رکاوٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق کا ناپ اور خندق کی لکیریں کھینچی اور کہا یہاں خندق کھودا جائے تاکہ کفار و مشرکین خندق کو پار نہ کر پائیں، اور خندق کے اس طرف رہ کر وہ اپنی لڑائی لڑیں اور ہم اپنے لوگوں کا دفاع کریں۔ 20 دنوں تک مسلسل اب صحابہ نے جب یہ سنا کہ مصطفیٰ نے ہمیں خندق یعنی گڑھے کھودنے کا حکم دے دیا، صحابہ اپنے گھروں سے سامان لے لے کر اس خندق کو کھودنے میں مصروف ہوتے، اور حال یہ ہوتا کہ صبح فجر کے بعد سے ایک دم کڑاکے کی ٹھنڈ اور کانپتا ہوا دور، اس وقت بھی اللہ کے رسول جب تشریف لاتے تو صحابہ کا جوش دیکھتے کہ مارے جوش کے وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کو کم از کم 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی، یعنی چوڑائی اس کی 10 اور گہرائی 5 تھی، اتنی لمبی چوڑی۔ آپ نے جب خندق کھدوائی تو اس خندق کھودنے میں اتنی مشقت، ایک تو عرب کی زمین، اوپر سے پتھر اور پھر سخت زمین، اور پھر اسے ہاتھ سے کھودا جا رہا ہے، صحابہ اکرام مسلسل اس میں لگے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کئی کئی دن کا فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی جب آتے اور ان کا حال دیکھتے تو کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے پروردگار عالم، بلا شبہ جو ایمان لاتا ہے پھر ان کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر ان کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے آقا یہ جملہ کہتے تو صحابہ کے اندر اور جوش پیدا ہوتا، اور صحابہ اور طاقت سے خندق کھودنے میں مصروف ہو جاتے، اور صرف نبی نے حکم نہیں دیا بلکہ خود نبی صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے پھاوڑے اور گیتیاں چلایا کرتے تھے، اور ایک تعلیم دے دی ہے کہ اگر قوم کو متحد رکھنا ہو، جماعت کو متحد رکھنا ہو تو لیڈر تو خدا نے امام الانبیاء کو بھی بنایا، اور ایسا لیڈر نہیں جو ایک ملک یا ایک علاقے کا ہو، بلکہ مصطفیٰ کو تو تمام انبیاء کا امام بنایا، پوری دنیا کا مالک عارضی بنا کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کے ساتھ ہر اس کام میں شریک رہتے تھے جس کا صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے کہ رب اگر کسی کو ذمہ دار اور اقتدار پر فائز کرے تو جہاں وہ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو حکم دے، وہی ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو۔ اب کوئی کہے کہ عزت، اس سے تو عزت گھٹتی ہے، وقار گھٹتا ہے، لیکن حضرات حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر قوم کا قائد اور لیڈر بھی اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ
اس کام میں شریک ہوتا ہے تو ایک تو اس کام سے بےمانی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا اس کام کے اندر لاپرواہی ختم ہو جاتی ہے، اور کام کرنے والے دل لگا کر کام کرتے ہیں، اور اس کام میں لوگوں کے اندر سے انا اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم۔ اللہ کے نبی خود خندق میں اترتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ خندق میں شمار ہوتے، خندق کھودا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ 2 3 دن کا فاقہ، یعنی 2 3 دنوں سے صحابہ نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور بتائیں بھوکا ہو کوئی اور اسے زمین کھودنے کو کہا جائے تو اس پر کیا بیتے گی۔ لیکن چونکہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں اتنے مست تھے کہ نہ انہیں بھوک کی پرواہ تھی نہ انہیں پیاس کی پرواہ تھی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور اگر مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائے تو پھر یہ جان کو رب کائنات حیات جاودانی عطا کر دے گا۔ اور اس شوق کے ساتھ صحابہ بھوکے پیاسے خندق کھودنے میں مصروف ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خندق کھودی جا رہی تھی، ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی کہ جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی، ہر کسی نے آ کر اس پہ اپنا ضرب لگایا، اپنی طاقت کا استعمال کیا، لیکن وہ پتھر کسی سے نہیں ٹوٹا۔ صحابہ نے رسول پاک کو خبر دی، کہا یا رسول اللہ، ہم جس جانب کھود رہے ہیں وہاں ایک ایسی چٹان نکل پڑی ہے کہ جو کسی صورت بھی ٹوٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پھر خندق میں اترے، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیا، اور لینے کے بعد 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بس آپ نے اس پھاوڑے کو اس چٹان پر مارا ہے کہ وہ جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ ریت کی مانند بکھر گئی اور ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر لی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک نہیں بلکہ 3 پھاوڑے چلائے، تینوں بار جب اس پر پھاوڑا پڑتا تو ایک روشنی نکلتی، اور وہ روشنی اتنی تیز ہوتی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے شام، ایران اور عراق کے محلات اور ان کا مشاہدہ کر لیا۔ اب مشاہدہ کر لیا اور جب نبی کو بتایا تو نبی نے فرمایا کہ اس روشنی سے تم نے جن جن ممالکوں کو دیکھا ہے ان قریب رب کریم ان ممالکوں پر تمہیں قابض کر دے گا، وہ ممالک تمہیں فتح یاب ہو جائیں گے۔ اور خندق کا وہ سخت چٹان چور ہو کر مٹی کی طرح ہو گیا۔ 20 دنوں تک یہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ اچانک میرے آقا ایک دن خندق کھود رہے ہیں کہ ہوا چلی اور آپ کا کرتہ مبارک کچھ اوپر کی جانب ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پیٹ پر 3 وزنی پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی خندق کھود رہے ہیں۔ جب یہ حال دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پیٹ میں ایک پتھر، ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور قربان جائیں آپ پر کہ آپ کے پیٹ میں تو 3 پتھر ہیں۔ کسی نے کہا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کسی نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو گنتی بھی بھول گیا کہ میں نے کتنے دنوں سے کھایا نہیں ہے، کتنے دنوں سے اپنے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ اللہ کے رسول ابھی یہ فرماتے ہیں اور دیکھا کہ سن کر صحابہ کچھ افسردہ ہوئے تو میرے آقا پھر ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، دنیا سے بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ جملہ کہتے تو صحابہ اکرام پھر اسی جوش کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ قریب کھڑے تھے، انہوں نے جب نبی کا یہ حال دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، وہ انصاری تھے، فوراً اپنے گھر لوٹے۔ لوٹنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری زوجہ، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہیں؟ تو انہوں نے کہا 1 کلو جو ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس میں پورا کر لیں۔ کہا تم اسے پیسو۔ آپ نے اپنے گھر کی ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، کہا اس گوشت کو پکاؤ، روٹیاں پکاؤ، میں ابھی نبی کو دعوت دے آتا ہوں۔ حضرت جابر جب نکلے تو نکلتے وقت بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج سنیں، مجھے رسوا نہ کرانا، نبی کے ساتھ
چند لوگوں کو ہی بلانا، اس لیے کہ جتنا کھانا ہے اس میں چند لوگ کھائیں گے۔ اور تقریباً خندق کھودنے کے وقت 1000 صحابہ میرے نبی کی امداد کر رہے ہیں، میرے نبی کی مدد کر رہے ہیں۔ حضرت جابر نے اپنی بیوی کو حکم دیا اور لوٹ کر خندق کی جانب چلے گئے۔ اب جب خندق کے قریب میرے آقا پہنچے ہیں تو جا کر آواز حضرت جابر نے مصطفیٰ کو بالکل خاموشی کے ساتھ بلایا اور بلا کر کہا یا رسول اللہ آپ بھوکے ہیں اور مجھے برداشت نہ ہوا، میری گزارش ہے کہ آپ جنہیں چاہیں انہیں اپنے ساتھ میرے گھر دعوت پر لے چلیں۔ اتنا سننا تھا تو یہ جملہ تھا کہ آپ جنہیں چاہیں انہیں رکھ لیں۔ میرے آقا نے فوراً وہاں علل اعلان لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں سنو، جابر کے یہاں دعوت ہے، تمام لوگ کھانے کے لیے چلیں۔ 1000 وہ صحابہ ہیں، میرے آقا نے ان تمام لوگوں کو دعوت دی، وہ تمام کے تمام حضرت جابر کے گھر چلے ہیں۔ اب حضرت جابر کے گھر جب پہنچے تو میرے آقا فرماتے ہیں جابر تم پہلے چلے جاؤ اور سنو، اس وقت تک روٹیاں نہ پکوانا جب تک میں نہ آ جاؤں، اس وقت تک سالن نہ کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں، اپنے صحابہ کو بٹھایا، حکم دیا اب کھانا بنانا شروع کرو، اب کھانا کھلانا شروع کرو۔ اب وہ کھانا کھلا رہے ہیں، لا کر روٹیاں پیش کرتے ہیں، لا کر سالن دیتے ہیں۔ 1000 صحابہ کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی کہتی ہے کہ آٹا جتنا تھا وہ اتنے کا اتنا ہی نظر آتا ہے، سالن جتنا تھا وہ اتنے کا اتنا ہی نظر آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جابر دیکھا اللہ نے تمہارے گھر کیا برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ 1000 لوگ کھا کر چلے گئے، پھر بھی کھانا جو کہ تو ہے اب تم کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے 2 بچے بھی تھے، وہ کسی وجہ سے انتقال ہو جاتے ہیں، اور ان کے انتقال کی وجہ ان کی ماں کو تو معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ نبی آ رہے ہیں اس کی خبر کی وجہ سے وہ ایک کمرے میں انہیں چھپا دیتی ہیں۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، وہ کمرے میں بچوں کو چھپا دیتی ہیں اور دونوں مردہ بچوں پر چادر ڈال دیتی ہیں۔ یہاں حضرت جابر آتے ہیں، اور آتے ہی جب بیوی اپنے بچوں کے فوت ہو جانے کی خبر سناتی ہے تو آپ غور کریں کہ باپ کا کیا ہوا ہوگا، ماں کا حال کیا ہوگا۔ لیکن ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ اتنے بڑے غم کو جو ماں کے لیے ہرگز گوارا نہیں ہوتا، جو باپ کے لیے ہرگز گوارا نہیں ہوتا، چھپا رہے ہیں اور میرے نبی کی دعوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھے تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول دسترخوان پر بیٹھتے ہی کہتے ہیں کہ جابر کیا اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ نہیں کھلاؤ گے؟ بچوں کو طلب کر لیا۔ حضرت جابر کے پاس کوئی جواب نہ بچا، وہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر بلائیں، کہاں ہیں؟ تو آپ پھر خاموش، اور پھر نبی نے جب پوچھا تو باپ تھا۔ اب پھر آپ کا صبر چھلک گیا اور آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک حادثے کی وجہ سے میرے دونوں بچے فوت ہو گئے ہیں، اور چونکہ آپ تشریف لا رہے تھے اس لیے میں نے چاہا کہ خبر بعد میں دوں، چونکہ آپ کی بھوک اور آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا بچے کہاں ہیں؟ فرمایا بس کمرے کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی گئے اور جا کر ان بچوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے بچوں دیکھو تمہارے گھر کون آیا ہے، کیا ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا۔ روایت میں ہے کہ وہ بچوں کو رب نے جان عطا فرمائی اور وہ میرے آقا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے ہیں۔ اور حضرت جابر کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ دیکھیں حضرت جابر نے محبت مصطفیٰ میں اتنا سا خرچ کیا تو رب کائنات نے دنیاوی دولت سے بھی نوازا، آخرت کی دولت سے بھی نوازا، اور تا قیامت لوگوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر ڈال دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، ان سے سچی محبت کرنے والے نہ کبھی پست ہوئے ہیں نہ کبھی پست ہوں گے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کی سچی غلامی ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور مصطفیٰ کے حکم کے مطابق لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ
ولدہ والناس اجمعین پر ہمارا عمل ہو جائے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا حقیقت معنوں میں ہماری محبت ایسی ہے کہ وقت آنے پر اولاد، وقت آنے پر گھر بار، وقت آنے پر اپنی عزیز چیزوں کو مصطفیٰ پر قربان کر دیں؟ شاید اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم زبانی دعوے دار تو ملیں گے، لیکن عملی طور پر ہم میں کچھ لوگ ہی ہوں گے جو اس معیار کی محبت مصطفیٰ سے کرتے ہوں، اس معیار کا پیار نبی کا ہو دل میں۔ حضرت جابر کو بچے مل گئے، اللہ کے نبی نے 1000 صحابہ کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو وہ دن قریب آ گئے کہ جب متحدہ طور پر یہ کفار اور یہود مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ یہ 3000 کا لشکر لے کر جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خندق ہے اور مدینے میں تقریباً 1200 صحابہ اور عورتوں اور